اصولین کے ہاں نو کہتے ہیں نو، وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ متفقین بالحقائق، مناطقہ کہتے ہیں بالحقائق جن کی حقیقتیں ایک ہوں، جبکہ اصولین حقائق سے بحث نہیں کرتے، اغراض سے بحث کرتے ہیں، احکامات سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کے متعلق احکامات الگ الگ ہیں۔ اس لیے اصولین نے تعریف کی ہے وہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض، متفقین بالاغراض، وہ کہ ایسی کلی ہے نو جو محمول ہوتی ہے ایسے بہت سارے افراد پر جن کی غرض متفق ہوں، کرجل یا کامرأۃ، وہ ہے سمجھ میں؟ جنس دو، سمجھ میں آگے جنس دو۔ اور خاص العین وہ تو اخص الخصوص ہے، لہذا وہ خود بھی ایک ہے اور جس پر صادق آتی ہے وہ بھی ایک ہی ہے، جیسے زید وغیرہ، الا یہ کہ تعدد وضع ہو، الا یہ کہ تعدد وضع ہو۔ شارح کہتے ہیں اس لیے کہ مرد، تمام مردوں کے اغراض سب ایک ہے، مرد سب کے سب اغراض میں کیا ہے؟ سب کی غرض متفق ہے، تمام رجال مرد تمام کے تمام غرض میں ان کے تمام کے اغراض متفق ہے، ایک ہی ہے۔ اس لیے اس پر تھوڑا سا اشکال ہے، اس پر کیا ہے؟ اشکال ہے کہ تمام مردوں کو برابر سمجھنا یا تمام عورتوں کو برابر سمجھنا۔ محشی نے اس پر اشکال نقل کیا، یہ تھوڑا سا محل نظر ہے، اس لیے کہ مردوں کی غرض کیا بیان کیا؟ کونہ نبیا و اماما و شاہدا فی الحدود والقصاص و مقیما للجمعۃ والاعیاد، ٹھیک ہے، یہ اغراض بیان کیے۔ حالانکہ ہم آپ کو محشی کہتے ہیں، ہم آپ کو ایسے بہت سارے مرد دکھاتے ہیں کہ جو نبی نہیں بن سکتے، جو امام نہیں بن سکتے، جو گواہ نہیں بن سکتے، جیسے کہ غلام ہے، جیسے کہ غلام ہے، تو غلام کو اپنے ذات پر بھی تصرف کا اختیار نہیں ہے، چیزیں کہ وہ دوسرے پر اختیار رکھ کے غلام ہے۔ اب دونوں مرد ہیں، آزاد بھی مرد ہے اور غلام بھی مرد ہے، لیکن غلام کو صلاحیت حاصل نہیں ہے، یا مجنون ہے یا صبی ہے، تو صبی تو چلو صبی ہے، لیکن مجنون اور غلام وہ دوسرے مرد کے مساوی نہیں ہے، برابر نہیں ہے، تو پھر کیسے کہا متفقین بالاغراض؟ نو کی تعریف میں متفقین بالاغراض کیسے کہا؟ پتہ نہیں اشکال ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آزاد اور غلام دونوں میں فرق ہے، احکام میں فرق ہے اور تفاوت فاحشہ ہے، یعنی بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں۔ جب دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے تو پھر کیسا کہا کہ متفقین بالاغراض؟ اشکال ہو رہا ہے بھائی؟ اس کا جواب محشی نے ذکر کیا ہے کہ یہاں ہمارے مردوں سے مراد وہ مرد ہے جو اہلیت رکھتے ہوں، جو اہلیت معتبرہ رکھتے ہوں، مرد سے مراد وہ مرد ہے، ہر مرد مراد نہیں۔ جو مرد اہلیت معتبرہ رکھتے ہیں وہ برابر ہیں سب کے سب۔ خاص کی تعریف، خاص کی تینوں قسمیں ہو گئی، خاص کی تینوں قسمیں۔ خاص کے دو حکم شارح نے بیان کی، ماتن نے بیان کیے، خاص کے دو حکم۔ پہلا حکم ہے ان یتناول المخصوص قطعا، خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مدلول کو، اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ خاص کا پہلا حکم یہ ہے ان یتناول المخصوص قطعا، خاص اپنے مدلول اور مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ ایسا قطعی ہوتا ہے کہ جس میں غیر کا بالکل احتمال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا زید خاص ہے، جس پر صادق آتی ہے وہ مسمى ہے اس کا، لہذا اس میں احتمال ہے ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ جاءنی زید، تو اس سے مراد عمر نہیں ہو سکتا، زید سے زید ہی مراد ہے۔ کسی نے کہا زید عالم، تو زید بھی خاص ہے، عالم بھی خاص ہے، دونوں میں غیر کا احتمال نہیں ہے، دونوں میں غیر کا احتمال نہیں ہے، لہذا قطعی طور پر زید کے لیے عالم ہونے کا حکم لگ گیا۔ زید عالم
اس مجموعے سے زید پر عالم ہونے کا حکم قطعی طور پر لگ گیا. اس میں غیر کا احتمال نہیں ہے کہ زید نہ ہو سکتا ہے عمر ہو، احتمال نہیں ہے. ایسا احتمال جو ناشی عن دلیل ہو بھی خیال کرنا، عفواً ایسا احتمال جو ناشی بلا دلیل ہو، احتمال نہیں ہے اس میں. زید سے زید ہی مراد ہے، عمر نہیں ہو سکتا، اور عالم سے عالم ہی مراد ہے. لہذا اس مجموعے کلام سے قطعی طور پر زید پر عالم ہونے کا حکم لگ گیا. اس میں کوئی ایسا احتمال نہیں ہے جو ناشی ہو کسی دلیل سے، جو ناشی ہو عن دلیل سے. سارے احتمالات ختم ہو گئے. بلا دلیل کوئی احتمال ہو اس کو تو ایسا اعتبار نہیں ہے. دلیل سے بھی، دلیل جو دلیل سے پیدا ہو اس احتمال کا بھی وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی کیا ہو گیا، ختم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ خاص جس کو شامل ہو اس پر قطعی طور پر حکم لگ جاتا ہے. اس لیے ماتن نے کہا ان یتناول المخصوص قطعا، ان یتناول المخصوص قطعا. یہ پہلا حکم بیان ہو گیا. دوسرا حکم یہ ہے ولا يحتمل البیان لکونہ بینا بنفسہ. دوسرا حکم خاص خود واضح اور خاص خود واضح ہوتا ہے، اس لیے لا يحتمل البیان، بیان کا احتمال نہیں رکھتا. اور بیان سے مراد بیان تفسیر ہے. خاص کا جو لفظ ہے یہ خود واضح اور ظاہر ہوتا ہے، یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا. اس لیے کہ خود واضح اور ظاہر ہے، یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا. اور بیان سے مراد بیان تفسیر ہے. شارح کہتے ہیں ماتن نے دو حکم بیان کیے تو یہ دونوں حکم متحد ہیں، دونوں ایک ہی ہے، ایک دوسرے کے لیے مقوی ہے. دونوں تعریفوں میں سے ایک تعریف وہ حکم دوسرے حکم کے لیے کیا ہے، مقوی ہے. لہذا دونوں متحد ہے. بس اتنا فرق ہے کہ جو پہلا حکم بیان کیا اس سے ماتن نے اپنا مذہب بیان کر لیا کہ ہمارے احناف کے نزدیک، جمہور احناف کے نزدیک عام قطعی ہوتا ہے. عام کیا ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے. جمہور احناف، خاص طور پر مشائخ عراق، ان کے ہاں خاص کا جو ہے کتاب اللہ کا خاص قطعی ہے. تو اس سے امام مصنف نے اپنے مذہب حنفی کو بیان کیا کہ ہمارے نزدیک خاص قطعی ہے. جبکہ شوافع اور مشائخ احناف میں جو سمرقند کے حضرات ہیں ان کے نزدیک خاص ظنی ہے، قطعی نہیں. ان کے ہاں خاص ظنی ہے، قطعی نہیں ہے. مشائخ سمرقند میں شیخ ابو منصور ماتوریدی، جن میں احناف عقائد میں ان کے پیچھے چلتے ہیں، یہ بھی سمرقند اور ماوراء النہر کے علاقے کے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں خاص ظنی ہے، قطعی نہیں. جی مشائخ عراق جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں خاص قطعی ہے. تو اس سے پہلے حکم سے مصنف نے اپنے مذہب حنفی کی طرف اشارہ کیا اور اس کو بیان کیا. جبکہ شوافع حضرات اور احناف میں سے جو مشائخ سمرقند ہے ماوراء النہر کے، یہ حضرات کہتے ہیں کہ خاص ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا. اس لیے کہ خاص میں تعویل کا احتمال ہوتا ہے، خاص میں تعویل کا احتمال ہوتا ہے. دوسرا جو حکم بیان کیا ہے، اس دوسرے حکم سے خصم کے قول کو رد کر دیا. خصم کے قول کو کیا کر دیا، اس کو نفی کرنے کے لیے دوسرا حکم بیان کیا. اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو خاص ہوتا ہے یہ بیان کا احتمال رکھتا ہے، یعنی بیان تفسیر کا. اور ہمارے نزدیک یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ اس لیے کہ خود واضح و ظاہر ہے. اس لیے کہ خود واضح اور ظاہر ہے، اس لیے بیان کا احتمال نہیں. بیان سے مراد بیان تفسیر ہے، بیان سے مراد بیان تفسیر ہے.
یہ خاص احناف کہتے ہیں جو خاص ہے یہ مجمل کے مقابل ہے، ضد ہے۔ دیکھو مجمل کے لیے مجمل کی ضرورت ہوتی ہے، بیان کی، تفسیر کی، اور یہ خاص اس کے مقابل ہے، لہذا خاص کے لیے بیان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ خود واضح ہے۔ اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ بیانات کی 5 قسمیں ہیں: بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان تبدیل اور بیان تقریر، بیان تغییر، بیان تفسیر، بیان تبدیل۔ کتنے بیانات ہیں؟ بہرحال یہ جو خاص ہے یہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، البتہ باقی بیانات جو ہے وہ اس کا احتمال رکھتے ہیں۔ خاص بیان تغییر کا بھی احتمال رکھتا ہے، بیان تبدیل کا بھی احتمال رکھتا ہے، اور بیان تقریر کا بھی احتمال رکھتا ہے، بیان تقریر کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے نا جاءنی زیدن، تو زید تو خاص ہے نا، زید کیا ہے؟ خاص ہے۔ اس میں تھوڑا سا احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ زید نہ آیا ہو بلکہ عمر آیا ہو سکتا ہے کہ زید نہ آیا ہو بلکہ، اس لیے کہ زید اور عمر میں اتنا لازم اور ملزومیت تلازم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جہاں جہاں زید وہاں وہاں عمر ہے، تو ان دونوں میں ایسا تلازم ہے کہ بولا جاتا ہے زید بول کر عمر مراد اور عمر بول کر زید مراد لیا جاتا ہے، دونوں میں تلازم ہونے کی وجہ سے۔ لہذا جب کسی نے کہہ دیا جاءنی زیدن، تو ہو سکتا ہے کہ زید سے مراد ذات زید مراد نہ ہو بلکہ اس کا دوست عمر مراد ہو، احتمال ہے۔ اس لیے جب اس نے کہا جاءنی زیدن زیدن، تو یہ جو دوسرا زید آ گیا یہ بیان تقریر ہے، یہ جو دوسرا زید آ گیا یہ بیان ہے، اس نے پہلے والے زید کو محکم کر دیا، پکا کر دیا کہ زید ہی آیا ہے، اس کا ملزوم یا اس کا لازم مراد نہیں ہے۔ اس لیے جب خاص کی بیان تقریر کا احتمال رکھتا ہے، بیان تقریر اگر جب آ جائے خاص کی، تو پھر وہ خاص محکم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خاص محکم ہو جاتا ہے۔ اور بیان تغییر کا بھی احتمال رکھتا ہے، اور شارح کہتے ہیں کہ ہر کلام قطعی ہو یا ظنی ہو، ہر کلام چاہے وہ کلام قطعی ہو یا ظنی ہو، بیان تغییر کا احتمال رکھتا ہے، بیان تغییر کا احتمال رکھتا ہے۔ اسی طرح بیان تبدیل کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ بیان تبدیل نسخ کو کہتے ہیں، منسوخ ہو سکتا ہے، اور بیان تغییر کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ بیان تغییر کیا ہے، بیان تقریر کیا ہے، محشی نے اس کی تعریف ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس مستقل بحث آخری کتاب درمیانی کتاب میں اس پر بحث آ بھی جائے گی۔ لہذا شارح کہتے ہیں خاص بیان تغییر کا احتمال رکھتا ہے، تقریر کا احتمال رکھتا ہے، تبدیل کا احتمال رکھتا ہے۔ ہر کلام جو قطعی و ظنی ہو ان بیانات کا احتمال رکھتا ہے۔ یہ احتمال ان کے قطعیت کے لیے مضر نہیں ہے، یہ جو احتمال ہے یہ ان کے قطعیت کے لیے مضر، البتہ بیان تفسیر کلام کے قطعیت کے لیے مضر ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں خاص تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، باقی بیانات کا احتمال اگر رکھے تو وہ اس کے قطعی ہونے کے لیے مضر نہیں ہے۔ تو خاص کا دوسرا حکم ولا يحتمل البیان لکونہ بینا بنفسہ، خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا اس لیے کہ یہ خود واضح اور ظاہر ہوتا ہے، اور بیان سے مراد بیان تفسیر ہے۔ دیکھو کتاب میں ثم لما فرغ المصنف عن بیان اجمال التقسیم، پھر جب مصنف رحمہ اللہ کتاب اللہ کی تقسیم کے اجمال کے بیان سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان تفاصیل الاقسام، تو اقسام کے تفاصیل کے بیان کو شروع کیا۔ فقال، فرمایا اما الخاص، رہی خاص، فکل لفظ، وہ لفظ ہے وضع لمعنی معلوم، جس کو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا، علی الانفراد، تنہا طور پر۔ فوائد قیود بیان کر رہے ہیں۔ فقولہ کل لفظ بمنزلۃ الجنس، یہ کل لفظ یہ جنس کے درجے میں ہے، لکل الفاظ، تمام الفاظ کے لیے، والباقی کالفصل، اور باقی فصل کی طرح ہے۔ فقولہ وضع لمعنی یخرج المہمل، یہ محمل کو نکال دیتی ہے۔ وقولہ معلوم،
اور ماتن کا قول معلوم جو ہے انکان معنی ہو، اگر اس معلوم کا معنی ہو معلوم المراد ہو یخرج منہ المشترک، تو اس سے مشترک نکل جاتا ہے، لأنہ غیر معلوم المراد، اس لیے کہ وہ معلوم المراد نہیں ہوتا، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ معلوم البیان، اور اگر معلوم سے مراد معلوم البیان ہو لم یخرج المشترک منہ، تو پھر مشترک اس سے نہیں نکلا، وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ، وہ ماتن کے قول علی الانفراد کی قید سے نکل جاتا ہے، کیوں؟ لأن معناه حينئذ، اس لیے کہ الانفراد کا معنی پھر اس وقت ہوگا ان یکون المعنی منفردا، کہ وہ معنی تنہا ہو، عن الافراد، افراد سے بھی تنہا ہو، وعن معنی آخر، اور دوسرے معنی سے بھی تنہا ہو، فیخرج عنہ المشترک والعام جمیعا، تو اس سے مشترک اور عام دونوں نکل جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظ ہا ہونا، یہاں پر جو لفظ کو لے کر اعتراض کیا تھا کہ لفظ کیوں کہا، اس کا جواب ذکر کر لیں۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّفْظ ہا ہونا، ماتن نے یہاں پر تعریف میں لفظ کو ذکر کیا، دون النظم، نظم کو چھوڑ کر، کیوں کیا؟ پہلی وجہ جرین علی الاصل، اصل پر چلتے ہوئے، دوسری وجہ وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ، اور اس لیے کہ ظاہر یہی ہے، ان هذه الاقسام لیست مختصۃ بالکتاب، یہ جو اقسام ہے 20 کے 20، یہ کتاب اللہ کے ساتھ خاص نہیں، بل یجری فی جمیع کلمات العرب، بلکہ یہ تو تمام کلمات عرب میں جاری ہوتے ہیں۔ وانما ذکر النظم فی التقسیمات، البتہ وہاں تقسیمات میں نظم کو ذکر کیا تھا، رعایۃ للادب، ادب کی رعایت کرتے ہوئے کیا تھا، لان النظم فی الاصل جمع اللؤلؤ فی السلک، اس لیے کہ نظم اصل میں داغے میں موتی کے جمع کرنے و پیرونے کو کہتے ہیں، بخلاف اللفظ، برخلاف لفظ کے، فإنه فی اللغۃ الرمی، اس لیے کہ وہ لغت میں پھینکنے کو کہتے ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ لفظ کل کیوں لے آئے، اس کا جواب وَأَمَّا ذَكَرَ كَلِمَةَ کل، رہی کہ اس نے مصنف نے تعریف میں کل کے کلمے کو ذکر کیا، فإنه، اس لیے کہ یہ کل کا کلمہ جو ہے، وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكَرًا فِي التَّعْرِيفَاتِ فی اصطلاح المنطق، اگرچہ منطق کی اصطلاح میں تعریفات میں اس کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہے، ولیکن القصد ہا ہونا، لیکن یہاں تعریف میں اس سے مقصد اور ارادہ لبیان الاضطراد والضبط، معنی اور جامع بنانے کے بیان کے لیے ہے، تعریف کو معنی اور جامع بیان کرنے کے لیے ہے۔ اضطراد معنی معنی عن دخول الغیر، اور ضبط معنی جامع ہونا، وہو انما یحصل بلفظ کل، اور یہ جامعیت اور معنیت جو ہے یہ حاصل ہو جاتی ہے لفظ کل سے۔ تقسیم کر رہے ہیں، وہو اما ان یکون خصوص الجنس، اور وہ یعنی وہ خصوص خاص جو ہے، اما ان یکون خصوص الجنس، یا تو وہ خصوص الجنس ہوگی، او خصوص النوع او خصوص العین، شارح کہتے ہیں تقسیم للخاص بعد بیان تعریفہ، خاص کی تعریف بیان کرنے کے بعد اب اس کی خاص کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اے الخصوص، وہ ضمیر کا مرجع بیان کر دیا کہ وہ خصوص ہے، تو پہلے تو خصوص موجود ہی نہیں ہے۔ الخصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص، یہ وہ خصوص ہے کہ جو خاص کے ضمن میں سمجھی جاتی ہے۔ اس ضمیر وہ ضمیر کو کون سا مرجع کہتے ہیں؟ یہ مرجع لفظی ہے، مرجع حکمی ہے؟ جی یہ مرجع حکمی ہے، مرجع حکمی ہے، جیسے اعدلوا هو اقرب للتقوی، اسی طرح یہ بھی مرجع، یہ حکمی ہے۔ اما ان یکون خصوص الجنس، وہ خصوص یا تو خصوص الجنس ہوگی، بان یکون جنسہ خاصا، اس طور پر کہ اس کی جنس خاص ہوگی، بحسب المعنی، معنی کے اعتبار سے، وان یکن ما صدق علیہ متعددا، اگرچہ یہ جس پر صادق آتی ہے وہ متعدد ہو، کئی سارے ہوں، او خصوص النوع، یا وہ خصوص النوع ہوگی، علی ہذہ الوتیرۃ، وتیرۃ یا طریقت، اسی طریقے پر، او خصوص العین، یا وہ خصوص العین ہوگی، ای الشخص المعینہ، یعنی وہ شخص معین ہوگی، وہذا اخص الخصوص، اور یہ اخص الخصوص ہے، خاص ہے۔ جنس کی تعریف کر رہے ہیں، والجنس عندہم، اصولیین کے نزدیک جنس کہتے ہیں عبارت النام ہے یا مطلب ہے، عن کلی مقول علی کثیرین، ایسے کلی سے کہ جو محمول ہوتی ہے بہت سارے افراد پر، ایسے بہت سارے افراد پر، مختلفین بالاغراض، جن کی غرض مختلف ہیں، دون الحقائق، نہ کہ حقیقتیں،
کما ذہب الیہ المنطقیون، جیسے کہ اس حقائق کی طرف منطقی چلے گئے ہیں۔ ذہب الیہ کا معنی اختارو، اختیار کیا انہوں نے، جیسے کہ مناطقہ نے اختیار کیا ہے حقائق کو۔ تو یہ کما یہ نفی کے متعلق ہے۔ والنوع عندهم، اصولین کے نزدیک نوع کہتے ہیں کلی مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض، ایسی کلی جو محمول ہوتی ہے ایسے بہت سارے افراد پر جن کی غرض متفق ہوں، دون الحقائق نہ کہ حقیقتیں، کما ہوا رأی المنطقین، جیسے کہ یہ حقیقتوں کا ہونا مناطقہ کی رائے ہے۔ فہم انما یبحثون عن الاغراض دون الحقائق، یہ اصولیین یہ اغراض سے بحث کرتے ہیں نہ کہ حقیقتوں سے۔ اس لیے فرب نوع عند المنطقین، اس لیے بسا اوقات ایک نوع ہوتی ہے مناطقہ کے ہاں، جنس عند الفقہاء، وہ فقہا کے ہاں جنس ہوتی ہے۔ جیسے یہ انسان مناطقہ کے ہاں اصولی کے ہاں جنس ہو گئی، اور مناطقہ کے ہاں یہ انسان کیا ہے؟ نوع ہے، اس لیے کہ وہاں جنس حیوان ہے۔ کما یظہر عن الامثلۃ، جیسے کہ یہ بات ظاہر ہوتی ہے ان مثالوں سے، التی ذکرہا بقولہ، جس مثالوں کو ماتن نے ذکر کیا اپنے اس قول کا انسان ورجل وزید سے بیان کیا۔ فالانسان نظیر الخاص الجنس، انسان یہ مثال ہے خاص الجنس کی، فإنہ مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض، فإن تحتہ رجلا وامرأة، اس لیے کہ انسان کے نیچے آدمی بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ والغرض من خلقت الرجل، اور آدمی کے پیدائش سے مقصد اور غرض، وهو کونہ نبیا، وہ اس کا نبی ہونا ہے، واماما، اور امام بننا ہے، وشاہدا فی الحدود والقصاص، حدود اور قصاص میں گواہ بننا ہے، ومقیما للجمعۃ والاعیاد، اور جمعہ اور عید کے قائم کرنے والا ہونا ہے، ونحوہ یا ونحوہ۔ والغرض من المرأۃ، اور عورت کے پیدائش سے مقصد اور غرض، کونہا مستفرشۃ، اس کا فراش بننا ہے، آتیۃ بالولد، بچے لانے والی ہونے، مدبرۃ لحوائج البیت، گھر کے ضروریات کی تدبیر کرنے والی ہونا، وغیرہ ذالک۔ والرجل، اور آدمی جو ہے نظیر خاص النوع، یہ خاص النوع کی مثال ہے، فإنہ مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض، فإن افراد الرجال کلہم سواء فی الغرض، اس لیے کہ آدمیوں کے تمام افراد یہ اپنے غرض میں برابر ہیں۔ وزید، اور جو زید ہے نظیر خاص العین، یہ خاص العین کی مثال ہے، فإنہ شخص معین، اس لیے کہ یہ متعین شخص ہے، لا یحتمل الشرکۃ، شرکت کا احتمال نہیں رکھتا، الا بتعدد الاوضاع، مگر یہ کہ متعدد وضع سے ہو، الگ الگ وضع سے ہو۔ ولما فرغ المصنف عن تعریف الخاص و تقسیمہ، جب مصنف رحمہ اللہ خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہوئے، شرع فی بیان حکمہ، تو اس کے حکم کے بیان کو شروع کیا، فقال، فرمایا، وحکمہ، خاص کا حکم یہ ہے، ان یتناول المخصوص قطعا، کہ یہ خاص اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے۔ حکم کیسے کہتے ہیں؟ حکم کی تعریف کر رہے ہیں، ای اثرہ المترتب علیہ، حکم اس اثر کو کہتے ہیں جو کسی شے پر مرتب ہوتی ہے۔ ان یتناول المخصوص، کہ وہ اس مخصوص کو شامل ہو، الذی هو مدلولہ، کہ جو اس کا خاص کا مدلول ہے، قطعا، قطعی طور پر شامل ہوتی ہے، بحیث، اس طور پر کہ یقطع احتمال الغیر، کہ یہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتی ہے۔ فاذا قلنا زید عالم، پس جب ہم کہیں کہ زید عالم ہے، فزید خاص لا يحتمل غیرہ، تو زید خاص ہے، اس کے علاوہ کا ایسا احتمال نہیں رکھتا، احتمال ناشئ عن دلیل، ایسا احتمال کہ جو کسی دلیل سے پیدا ہو، اس کا احتمال نہیں رکھتا۔ وعالم ایضا خاص، عالم بھی خاص ہے، لم يحتمل غیرہ، اس نے غیر کا، اس کے غیر کا احتمال نہیں رکھا، کذالک، اسی طرح، فکل واحد من الکلمتین، اس لیے ان دو کلموں میں سے ہر ایک کلمہ یتناول مدلولہ قطعا، یہ اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، فثبتت من مجموع الکلام، اس لیے کلام کے مجموعے سے ثابت ہوگی، قطعیت الحکم بعالم علی زید، زید پر عالم ہونے کے حکم کا قطعیت ثابت ہو گئی، بہذہ الواسطۃ، اس واسطے سے۔ ولا يحتمل البیان، دوسرا حکم، ولا يحتمل البیان، بیان کا احتمال نہیں رکھتا یہ خاص، کیوں؟ لکونہ بینا بنفسہ، اس لیے کہ یہ خود واضح اور ظاہر ہوتا ہے۔
شارح کہتے ہیں ھذا حکم آخر، یہ ایک دوسرا حکم ہے، مقوّل للحکم الاولی، جو اس کے پہلے والے حکم کے لیے طاقت دینے والا ہے، قوی کرنے والا ہے۔ وَكَأَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ، گویا کہ یہ دونوں حکم ایک ہی ہیں۔ ولیکن الاول لبیان المذہب، لیکن پہلا والا حکم ماتن نے اپنے مذہب کے بیان کرنے کے لیے لے آئے۔ والثانی لنفی قول الخصم، اور یہ دوسرا حکم بیان کیا یہ خصم کے قول کی نفی کرنے کے لیے، ایک وجہ یہ۔ ولتمہید التفریعات الآتیتی، اور آنے والی تفریعات اور جو مثالیں ہیں اس کے لیے تمہید کے طور پر ہے، یعنی لا يحتمل الخاص بیان التفسیری، خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، لکونہ بینا بنفسہ، اس کے خود واضح اور ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ فہو مقابل للمجمل، یہ خاص اس مجمل کے مقابل میں ہے، حیث یحتاج الی بیان المجمل و تفسیرہ، اس طور پر کہ جو مجمل ہوتا ہے وہ مجمل یعنی متکلم اور اس کی تفسیر بیان کا محتاج ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بَيَانُ التَّقْرِيرِ وَالتَّغْيِيرِ، رہا بیان تقریر اور تغییر، فَيَحْتَمِلُهُ الْخَاصُ، تو خاص اس کا احتمال رکھتا ہے، لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْقَطْعِيَّةَ، اس لیے کہ وہ اس کے قطعی ہونے کے منافی نہیں۔ فَإِنَّ بَيَانَ التَّقْرِيرِ، اس لیے کہ جو بیان تقریر ہوتی ہے، یُزِيلُ الْاحْتِمَالَ، وہ اس احتمال کو دور کر دیتی ہے، الناشیہ بلا دلیل، جو بغیر کسی دلیل کے پیدا ہو رہی ہو۔ فَيَكُونُ مُحْكَمًا، اس لیے یہ محکم ہوگا، یہ خاص محکم ہو جائے گا، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے جاءنی زید زید۔ وبیان التغییر، اور بیان تغییر یحتملہ کل کلام، ہر کلام اس کا احتمال رکھتا ہے، قطعیا او کان او ظنیا، چاہے وہ کلام قطعی ہو یا ظنی ہو، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے انت طالق ان دخلت الدار۔ وہکذا بیان التبدیل، اسی طرح بیان تبدیل ہے، یحتمل الخاص ایضا، خاص اس کا بھی احتمال رکھتا ہے۔ وہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ زور تو لگایا ہم نے، اگر اب بھی سمجھ نہ آیا ہو تو مطالعہ کر کے آیا کرو۔